أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. آج کا ہمارا سبق ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا، آیت نمبر 32. اس سے پہلے کی آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں. وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تمنا کرو، نہ آرزویں کرو، ماں اس چیز کی جس میں یہ ماں ہے موصول ہے فضل اللہ، اللہ نے فضیلت عطا کی، ما فضل اللہ بھی، جس کی فضیلت عطا کی اللہ نے بعضکم علی بعض، تمہارے بعض کو بعض پر، للرجال مردوں کے لیے نصیب، ان کا نصیب ہے، ان کا حصہ ہے، حظ ہے، مما اکتسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب، حصہ ہے، مما اکتسبنا، جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ، اور اللہ سے مانگو، من فضلہ، اس کے فضل سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کان بکل شیء علیما، ہے ہر چیز کو جاننے والا. اس آیات پر غور و فکر بڑا ضروری ہے، ہر آیت پر ضروری ہے. ہمارے اس دور میں یہ بیماری بہت عام ہے کہ ہم چونکہ اس آیت کو سمجھے نہیں، اس کو پڑھے نہیں، اس پہ غور نہیں کیے، تو ہم اپنی زندگیوں کو اجیرن بنا لیتے ہیں ایسی تمناؤں کے ساتھ جو ہمیں حاصل ہے اس سے بھی ہماری نظریں اوجھل ہو جاتی ہیں
ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی تمنا کر کے ہم اپنی زندگی کو مشکلات میں ایسا ڈالتے ہیں کہ ساری زندگی ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات میں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس بات کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے فضیلت دی ہے تمہارے بعض کو بعض پر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے، اس نے ہر چیز میں فضیلتیں رکھی ہیں، انسانوں میں بھی، ملائکہ میں بھی، اور دنوں میں بھی، مہینوں میں بھی، ایام میں بھی، لیالی میں بھی، لیل و نہار میں بھی، اور اوقات میں بھی فضیلت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے جبریل کو تمام فرشتوں پر فضیلت دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں۔ انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں پر فضیلت دی، اور نبیوں میں سے بھی 5 کو فضیلت دی جو اولو العزم ہیں، ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام۔ اسی طرح جمعہ ہے، افضل دن ہے، سب دنوں سے افضل ہے۔ رمضان ہے، افضل مہینہ ہے۔ قرآن کو اللہ نے فضیلت دی باقی کتابوں کو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو، بعض انسانوں پر فضیلت دی، عام معاشرے کے اندر بھی اسی فضیلت میں سے حصہ ملا مردوں کو، عورتوں کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اب جو بھی فضیلت ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ یہ تقسیم جو ہے نا دنیا میں، یہ مساوات کی بنیاد پر نہیں ہے، عدل کی بنیاد پر ہے۔ جہاں اللہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے، لیکن ہر ایک کا امتحان ہے۔ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دولت دے کے آزماتا ہے اور وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ قارون کو دولت ملی نا، امتحان میں فیل ہو گیا، تکبر کیا۔ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہت دے کے آزماتا ہے اور وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ فرعون دیکھ لیں، نمرود دیکھ لیں، حامان دیکھ لیں، بڑے بڑے عہدے لے لیں، ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو فقر میں آزماتا ہے، اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو انسان کو جو اللہ نے دیا ہے اس میں وہ راضی رہے اور وہ دیکھے کہ یہ میرے رب کی عطا ہے، جو اس نے دیا ہے اس حال پہ وہ خوش رہے۔ یہ تو اللہ کے نصیب ہے نا، اللہ کا عطا کرتے ہوئے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ کسی کو مال دیا ہے، کسی کو جمال دیا ہے، کسی کو غنا دیا ہے، کسی کو فقر دیا ہے، کسی کو صحت دی ہے، کسی کو بیمار کیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو علم سے محروم رکھا ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری آزمائشیں ہیں۔ اگر انسان کے پاس دولت ہے لیکن وہ دولت اگر اس کے تکبر کا باعث بنتی ہے تو اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اگر اسے دین سے دور کرتی ہے تو اس کے لیے وہ مصیبت ہے، آخرت میں وہ
خسارہ پانے والا ہے کہ وہ دولت وہ اس کی بے حیائی اور دوسرے کاموں میں اور فضول خرچیوں میں خرچ ہو رہی ہے اور وہ اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ دولت اس کے لیے اچھی تو نہیں ہے۔ اس سے تو وہ فقر اچھا ہے جو اسے اللہ کی طرف لے آئے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ایک طبیب ہے، ایک مریض ہے، تو اس صورتحال میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے طبیب کو فضیلت دی ہے مریض پر کہ وہ اس کے پاس آیا ہے، اپنی بیماری کا بیان کر رہا ہے، اور اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس پتہ ہے اس کا علاج کیا ہے، اور وہی طبیب اپنی گاڑی لے کے کسی مکینک کے پاس جاتا ہے، اب وہ علم اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، تو وہ طبیب اس علم میں جاہل ہے اور مکینک کے پاس وہ علم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا میں یہ جو ہمیں ایک دوسرے پر جو فضیلت دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ ہم یہ دنیا کا سارا نظام چل سکے۔ اگر ساری صلاحیتیں ہی ایک بندے کے پاس ہو تو کون کسی کے پاس جائے کام کے لیے؟ اگر خود ہی بنا سکتے ہیں گھر تو کیا ضرورت ہے کسی مستری بستی کی؟ کیا ضرورت ہے کسی انجینئر کی؟ کیا ضرورت ہے کسی نقشہ نویس کی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس کی حکمت کاملہ ہے کہ اس نے فضل بعضکم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اس بات کی تمنا نہ کرو، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مردوں کے لیے حصہ ہے، مِمَّا اكْتَسَبُوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے ان کا نصیب ہے جو انہوں نے کمایا۔ اب جو بھی فضیلت ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عطا کی ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں اس انسان کی جدوجہد شامل ہے۔ اگر طبیب بنا ہے تو کس قدر پڑھائی کے بعد، مکینک بنا ہے تو کس قدر اپنے استادوں کی مار کھا کے یا سیکھتے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جس راہ پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے۔ اب مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے، عورتوں کے لیے ان کا حصہ ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو اگر فضیلت دی ہے، اور یہ مردوں کا بیان پہلے کیا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اس لیے عورتوں کو یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مرد ہوں، اور جو یہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم مرد بن جائیں اور مردوں سے مشابہت کا لباس پہنتی ہیں، بالوں کی کٹائی کرتی ہیں، پتہ ہی نہ چلے بندہ کہ بڈھی، تو وہ ملعونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر المتشبہین من الرجال بالنساء، ایسے مرد جو عورتوں کیسے لباس پہنتے ہیں، ان سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان پر بھی لعنت ہے۔ جیسے کچھ ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مرد پیدا کیا ہوا ہے لیکن وہ لڑکیاں بننے کی کوشش کر رہے ہیں، میک اپ کر رہے ہیں، بال ان کی طرح کے رکھ رہے ہیں، لباس ان کی طرح کا پہن رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ہجڑے دکھاتے ہیں، ہوتے نہیں، تو ان پر لعنت ہے۔ ایسے ہی وہ لڑکیاں جو مردوں کے لباس پہنتی ہیں
مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر بھی لعنت ہے، اور اللہ کے رسول کی زبان پر لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہے، کٹنگ میں، لباس میں، جو ان کے اختیار میں، کئی تو یہاں تک کہ اپنے اپنے شادی کروا لیتے ہیں کہ مرد بن جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ اللہ کے فیصلوں کو نہ ماننا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں لڑکی بنایا، اللہ نے مجھے کیوں لڑکا بنایا، میں نے تو لڑکی بننا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اور اللہ نے کسی کو لمبے قد کا بنایا، کسی کو چھوٹے کا بنایا، کسی کو صحت عطا کی، کسی کو بیمار کیا۔ تو انسان اگر کسی اپنے سے صحت مند کو دیکھتا رہے اور اس کو دیکھ کر پڑتا رہے تو اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حسد سے منع کیا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ کی گناہ حسد کرنے والا۔ اور یہ تمنا کرتے کرتے انسان بسا اوقات اس قدر گھٹیا ہو جاتا ہے کہ اس کی سوچ ہوتی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے پاس بھی نہ رہے۔ اسی سوچ کے تحت کچھ لوگ ہیں دوسروں کا کھلیان جلا دیتے ہیں، کسی کی فیکٹری کو آگ لگا دی، ادھر کام کر رہے ہیں مزدور اور دیکھا مال کتنا کما رہا ہے، ہاں دن رات حسد میں ایسے جلتا رہتا ہے کہ اسی کی آگ میں وہ اس فیکٹری کو آگ لگا دیتا ہے، اور پھر اخبار میں خبر آ جاتی ہے کہ شارٹ سرکٹ ہو گیا، حالانکہ شرارت وہ حسد کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حسد کی حدت سے ہمیشہ محفوظ ہے۔ اس قدر یہ گری ہوئی صفت ہے حسد کی، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اسی بنا پر انسان اپنے بھائی کو ہلاک کر دیتا ہے، ایسے دیکھتا ہے کہ بس آنکھیں پھٹے کی پھٹی، اور کچھ تو لوگ ایسے ہیں جن کی نظر اتنی بری ہوتی ہے کہ ادھر ہی بیمار ہو جاتا ہے کہ تو مر بھی جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا، تو جس کا جانور دیکھتا تھا نا سونا خوبصورت، وہ ادھر ہی پھٹ جاتا تھا، لوگ اپنے جانوروں سے چھپاتے پھرتے تھے، وہ آ رہے ہیں۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ کی پناہ، تو اس سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کر دے۔ جس بندے کو پتا ہے کہ میری نظر لگ جاتی ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تیری مال میں برکت عطا فرمائے، پھر اس کا شر جو ہے نا دور ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ کہہ دے، برکت کی دعا کرے، اور اپنے دل کو حسد سے صاف کرے۔ وہ حسد کی زہریلی شعاعیں ہوتی ہیں جو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، نہ کسی کے مال پر کہ اس کو اللہ نے اتنا دیا، کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اللہ پر اعتراض ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے یہ منع کر دیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ حصہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، اللہ نے مردوں کو بھی حصہ دیا ہے، اور مردوں کو فضیلت یہ ہے کہ وہ جہاد میں جاتے ہیں، وہ اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اور حلال کمائی ان کا کسب ہے۔ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے رسول، مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ اب عورتیں جو ہیں ان کے لیے بھی نصیب اللہ نے رکھا ہوا ہے، ان کا بھی حصہ ہے، ان کا حصہ وہاں پر مرد نہیں پہنچ سکتے۔ وہ دیکھیں وہ ماں کے درجے کو پہنچتی ہیں، ولادت
اور رضاعت اور بچوں کی پرورش اور گھر کی نگہبانی یہ ان کے حصے میں ہے، یہ ان کا نصیب ہے. اور جو اس طرح اچھی پرورش کرتی ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام پا لیتی ہے. اللہ نے ماں کی کتنی فضیلت رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول میری حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. 3 مرتبہ فرمایا آپ نے یہ جواب دیا تیری ماں تیری ماں. پھر 4تھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نصیب رکھا ہے. اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جس میں دونوں مرد اور عورت برابر ہیں. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. سورہ نحل کی آیت. جو عمل کرے گا عمل کے میدان میں دونوں برابر ہیں. جس نے نیک عمل کیے عورت ہے مرد ہے دونوں کے لیے میدان وسیع ہے. من عمل صالحا جس نے نیک عمل کیے من ذکر او انثى مرد ہے یا عورت ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے. اچھی زندگی اور یہ اچھی زندگی کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عورتوں اور مردوں سے یہ دنیا کی زندگی ہے. جو عمل صالح کرتا ہے اس کی زندگی اچھی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ اور اس میں 2 تاکیدیں ہیں. لام تاکید کا ہے فا بھی تاکید کا ہے لام بھی تاکید کا ہے اور نون مسکلہ 3 تاکیدیں ہیں کہ ضرور بضرور ضرور اچھی زندگی دیں گے. حیات طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور پھر اور تاکید کے ساتھ آخرت کا وعدہ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آخرت میں بھی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ہم ان کو اچھی جزا دیں گے. احسن ما كانوا يعملون جو انہوں نے عمل کیا. تو اس میں دونوں میں برابر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے احکامات ہیں جس میں عورت کا آدھا حصہ رکھا ہے. نصف ہے وہ مرد کے للرجال جو ہے نا نصیب اس میں یہ ہے کہ مرد کے 2 حصے ہیں عورت کا 1 حصہ ہے وراثت میں. اسی طرح مرد ایک کی گواہی ہے اس کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی اس کے برابر ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتراض کر کے کیا کرو گے؟ تو ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی حکمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ دیا ہے تاکہ وہ اپنے گھر کے سربراہ بن کے ان کا نظام چلائیں. اس لیے فرمایا لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة ایسی قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کے معاملات کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں. بھائیو یہ صرف حکومت کے لیے نہیں گھر کے لیے بھی. اگر آپ نے اپنے سارے معاملات عورت کے سپرد کر دیے تو پھر کامیابی نہیں ہوگی. جو سلطہ ہے فائنل جو فیصلہ ڈیسیژن ہے نا وہ مرد کا ہونا چاہیے. مشورہ ان سے کر لیں مشورہ لے لیں. بسا اوقات ان کا مشورہ صاف ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے. نافذ کرنے والا گھر میں جو حاکم ہے نا وہ مرد ہے. للرجال نصیب مردوں کے لیے ان کا نصیب ہے من مکتسب جو انہوں نے کمایا. اور جو کمائی ہے نا انسان کی وہ جد و جہد سے ہے کہ جو جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوگی لیکن عورتوں میں چاندے. وہ بھی گر کے بتایا مردوں میں کثیر بہت ہے ان کی لا تعداد بے شمار اور عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ ہے اور مریم ہے اور خدیجہ ہے اور فاطمہ ہے. 4 خواتین کا ذکر ہے. مردوں میں بہت سارے کاملہ ہوئی
تو یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اس کی حکمت ہے، اور اس لیے ساتھ ہی فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، جو تقسیم ہے فریقین میں عورت و مرد کے لحاظ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ارادت اور حکمت کے تحت ہے، اور تم میں سے سب عورت ہوں یا مرد ہوں اللہ سے اس کے فضل مانگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فضل مانگی کہ وہ اپنے فضل سے تمہیں خیر عطا فرمائے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں خیر ہے تمہارے لیے، بیماری ہے تو اس میں بھی خیر رکھی ہے، گناہ ایسے جاتے ہیں جیسے خزاں میں پتے جڑ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے صحت کی حالت میں تم ایسے نافرمان کے جنت میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جھٹکا دیا، بیمار کیا تاکہ تمہارا دل نرم ہو، اس کی طرف رجوع کرو، اللہ سے خیر ہی مانگو ہر حال میں، اگر دولت دی ہے پھر بھی خیر مانگو، کہیں یہ دولت ہمارے لیے فتنے کا باعث نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے فضل سے مانگتے رہو، حسد نہ کرو، مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جس کو جو دیا ہے نا اس کے لیے وہی بہتر ہے، اگر یہ انسان سمجھ لے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور اس کی تقسیم ہے، اس کی رضا پر راضی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو راضی کرتا ہے، جو اللہ کی رضا پر، اللہ کی دین پر، اللہ کی تقسیم پر راضی ہے اللہ اس کو راضی کرتا ہے، اور یہ بات کا اختتام، اس آیت کا اختتام اس بات پہ ہو رہا ہے ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، کس کے پاس کیا ہے اور کیا کر رہا ہے، کس کے پاس کیا نہیں ہے اس محرومی میں وہ کیا کر رہا ہے، شاکر ہے کہ نہ شکرہ ہے، صابر ہے کہ میں صبرہ ہے، مومن ہر حال میں خیر کماتا ہے، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر ان اصابته السراء فشكر فكان خيرا له وان اصابته الضراء فصبر فكان خيرا له وما كان ذلك الا لمؤمن، یہ ہے اللہ پر بھروسہ رکھنے والا بندہ مومن، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے، اس سے فضل مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیری دین ہے، میرا اپنا کمال کوئی نہیں، شکر بجا لاتا ہے اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اگر کوئی تکلیف کوئی مصیبت آ گئی تو پھر صبر کرتا ہے اور اس صبر پر بھی خیر ہی کماتا ہے، ہر حال میں خیر کمانے والی کی توفیق مومن کو ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کون صابر ہے کون شاکر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے، بغض سے، نفاق سے پاک کرے اور اپنے فضل سے ہمیں عطا کر دے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔